راستے سے دور ہو کر اگر پوری زندگی اور تم کتنے عیش و آرام کے ساتھ بھی زندگی کیوں نہ گزار لو، یقیناً تمہارے پاس پوری دنیا کی دولت رہ کر بھی تم فقیر ہو، غریب ہو۔ ہاں ادنا سے صحابی کی اقتدا کر لو، پھر تمہارے سے بڑا کامیاب اور تمہارے سے بڑا اعمال میں مالدار کوئی نہیں ملے گا۔ تم ایسے کام کرو، ایسے اعمال کرو کہ دنیا تمہاری مثال آنے والی قوم کے لیے پیش کرے کہ یہ قوم ایسی تھی، یہ لوگ ایسے تھے، تم بھی ایسے کرو کہ یہ لوگ ایسا کام کر کے چلے گئے، ایسا کارنامہ انجام دیا، ایسے اخلاق انہوں نے قوم و ملت کے سامنے پیش کیا، تو ہماری مثال آنے والی نسل اس کے بعد آنے والی نسل کو مثال کے طور پر پیش کرے کہ ہوں تو لوگ ایسے ہوں، بدنما داغ کی طرح ہم زندگی گزارنا چھوڑ دیں۔ صحابہ یہی تو زندگی گزاری، اس میں سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے اسلام لانے کے بعد جن کے زندگی میں کوئی دھبا نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ڈرتے بھی ایسے ہی تھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا محاسبہ کرنا ہے، تو میں دنیا میں اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں، یا اپنے من کے طریقے پر چل رہا ہوں۔ اس کا استحضار بھی صحابہ کے دل میں تھا، خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اتنے جمعہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے واقعات سنتے آ رہے ہیں۔ پورے صحابہ میں سے کسی صحابی کے اتنے واقعات نہیں ہیں جتنے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ بڑے دردناک واقعات بھی ہیں جس سے ہمیں سبق بھی لینا ہے، عبرت بھی حاصل کرنا ہے اور نصیحت بھی حاصل کرنا ہے، اور واقعات کو ہماری زندگی میں لا کر ہماری زندگی کا راستہ بھی ہم اسی عمر بن خطاب کے طریقے پر ڈال کر ہم زندگی کو آگے بڑھانا ہے، تب چل کر دونوں جہان کی کامیابی ہمارے قدم چومنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ہم کامیابی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس تم ایسے اعمال کر لو، ایسی زندگی گزارو جیسے کہ صحابہ اور حضرت عمر بن خطاب نے گزاری، بس کامیابی تمہارے پاس آئے گی۔ کامیابی تمہاری غلام ہے، فلاح تمہاری غلام ہے، یقیناً صرف دنیا میں نہیں، دونوں جہانوں میں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ میسج صرف آپ کے حد تک نہیں، پوری قوم و ملت اور پوری کائنات کے لیے میسج ہم دینا چاہتے ہیں کہ بس تاریخ کے پنے اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، سب کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ مسلمان کی زندگی، اگر مسلمان حقیقی معنوں میں عمر بن خطاب کی سیرت کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی اس طرح بے ڈھنگی اور بے ترتیب زندگی نہیں ہوتی۔ جو حضرت عمر کو جانتا ہے، پڑھتا ہے حضرت عمر کو، وہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا۔ جو حضرت عمر کو نہیں سمجھتا، صحابہ کو نہیں پڑھتا، اس کی زندگی تو اجیرن بن جاتی ہے، وہ تو شیطانی نقش قدم پر چلنے لگتا ہے۔ غرض دوست و بزرگوں، ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک واقعہ، ایسا بہترین واقعہ ہمارے ذہن میں آیا تو آپ نے زندگی میں شاید کہ سنا ہوگا، کسی عالم کے زبان سے سنا ہوگا، شاید کہ میں تو کہتا ہوں یقیناً 95% آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا، لیکن اس واقعے سے مسلمان کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور دنیا باطلہ، جتنے بھی دنیا کے اندر باطل طاقتیں اسلام کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف جو زہر افشانی کر رہے ہیں، زہر اگل رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو بڑی تاریخی بات ہے،
بڑی تاریخ کی بات ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا، مسجد اقصی جہاں پر ہے، بیت المقدس جو اللہ کا پاکیزہ اور مقدس گھر ہے، جہاں پر جس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، وہ بیت المقدس ہے، ملک شام ہے، اور جہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پورے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے، عزت و رفعت بتانے کے لیے کہ دیکھو تمام انبیاء کا مقام ایک پڑھنے میں، اور میرے دو جہان کے سردار لاڈلے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک پڑھنے میں، تو نبی کا مقام والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ یہ مقام عظمیت یا عرفات بتانے کے لیے، یہ رفعت بتانے کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو بیت المقدس پر مسجد اقصی میں جمع کیا، تاکہ یہاں پر سارے انبیاء سب بنا کر کھڑے رہیں، اور اس کے بعد امام الانبیاء آئے، سارے انبیاء سب بنا کر کھڑے رہیں اور انتظار کریں۔ کون کس کا انتظار کرے؟ کون کرے؟ انبیاء کرے۔ کس کا انتظار کرے؟ امام الانبیاء کا انتظار کرے، امام الانبیاء کا۔ جبرائیل علیہ السلام براق پر بٹھائے، بیت المقدس فلسطین پر لے کر چلے، جو انبیاء کا گہوارہ، انبیاء علیہ السلام کا مرکز، وہ محور بنا رہا۔ جناتوں نے تعمیر کی تھی وہ مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وہ ایک داستان الگ ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا، اصل واقعے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، ایسی بیت المقدس جہاں پر اللہ نے ہمارے نبی کی شان بھی بڑھائی اور انبیاء کو اقتدا ہمارے نبی کی کرنے پر مجبور کیا کہ تم نبی اپنے جگہ پر ہوں گے، ابراہیم تم اپنی جگہ پر مقام و مرتبے میں بلند و اعلیٰ ہوں گے، موسیٰ تم اپنے مقام و مرتبے میں بلند و اونچے ہوں گے، عیسیٰ تم اپنے رفعت میں اونچے ہوں گے، روح اللہ تمہارا لقب ہوگا، خلیل اللہ تمہارا لقب ہوگا، نوح نجی اللہ تمہارا لقب ہوگا، آدم صفی اللہ تمہارا لقب ہوگا۔ لیکن اب جو امام آنے والے ہیں تمہارے سامنے مصلی پر، جس کی اقتدا میں تم نماز پڑھنا ہے، وہ سردار ہیں انبیاء کے، وہ امام ہیں انبیاء کے، تم سب انتظار کرو۔ اب جبرائیل کے ذریعے سے، براق کے ذریعے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے انبیاء استقبال میں اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، اور جبرائیل نے کہا کہ محمد تم آگے بڑھو، تم امام ہیں انبیاء کے، اور یہ انبیاء ہیں تمہاری اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ امام الانبیاء آگے بڑھے، سارے صحابہ، سارے انبیاء سب بنا کر پیچھے اللہ اکبر امام نے کہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سارے انبیاء اللہ اکبر بڑھ کر ہاتھ باندھے، اللہ اکبر۔ یہ بیت المقدس کبھی فتح ہوا، کبھی پھر یہودیوں کے قبضے میں رہا، کبھی پھر مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، پھر اس کو جو ہے یہودیوں نے اپنے اندر میں لے لیا، شکست کھا گئے۔ تو ایک مرتبہ فتح ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، تو اس کے بعد وہاں سے خطوط آئے کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ اب عمر اپنی جماعت کے ساتھ آئے یہاں پر، اب علل اعلان اسلام کا پرچم یہاں پر لہرانا ہے۔ اتنے میں غلام کو اور کئی لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیا، بیت المقدس کے سفر کی طرف چل پڑے۔ چلتے 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 ابھی چند گھنٹوں میں بیت المقدس پہنچنے والے تھے، راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ساتھ میں کئی لوگ غلام بھی ہیں اور اپنے ساتھ چلنے والے جماعتی احباب بھی ہیں۔
بیت المقدس پہنچنا ہے. اب راستے میں جاتے جاتے چند گھنٹوں میں اب بیت المقدس پہنچنے والے تھے. ایک بستی سے گزر ہوا اور وہ بستی اونلی ون عیسائیوں کی بستی تھی. کس کی بستی تھی؟ عیسائیوں کی. ذرا کان کھول کے سنیں, دل کھول کے سنیں. یہ آنکھ دھوکے کے ہیں, دل کے آنکھ کھولے تاکہ بات اندر گہری کر جائے اور اثر کر جائے, اور اس کا اثر ایسا ہو کہ جمعہ کی نماز ختم ہو اور ہم عمر کی سیرت پر زندگی گزارنے والے بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ صرف سنتے سنتے نکل جائیں, ہاتھ سے وہ واقعہ بھی نکل جائے, ذہن سے اور کان سے وہ بات چلی جائے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. چلے ایک بستی ایسی کہ وہ صرف سارے کے سارے لوگ وہاں پر عیسائی. اب ان لوگوں کو پتا چلا کہ عمر بن خطاب اپنے قافلے کے ساتھ, اپنے جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں اور بیت المقدس یروشلم چل رہے ہیں. وہاں ان کی فتح ہوئی ہے, ان کی کامیابی ہوئی ہے. اب وہ ان کی کامیابی میں وہاں پر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے چل رہے ہیں. تو عیسائیوں کے دل میں بھی حضرت عمر بن خطاب سے محبت تھی. تو اس بستی کے بڑے بڑے عیسائی کو پادری جو ان کے چرچوں میں ان کی بائبل سنا کر لوگوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے والے بڑے چوٹی کے عالم, سب کے سب حضرت عمر بن خطاب اور ان کی جماعت احباب کے استقبال میں بستی کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے کہ عمر آ رہے ہیں. سارے لوگ ویلکم کیا, اہلاً و سہلاً مرحبا. اس کے بعد اندر بلائے, بستی میں بٹھائے ایک جگہ پر. اس کے بعد عیسائی لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کھجور بھی پیش کیا کہ یہ کھجور کھائیے. ادھر سے کچھ پھل و فروٹ بھی پیش کیا کہ عمر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور بھی کھائے اور پانی بھی پیا, پھل و فروٹ بھی استعمال کیا, تناول کیا, اور آپ کے جماعت کے احباب بھی کھائے. اتنے میں اذان نماز کا وقت ہو گیا. ابھی سنیے, اذان کا وقت ہوا, نماز کا وقت ہوا. تو اس میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ تم اذان دے دو. اذان دے دی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اللہ کی یہ بلندی, اللہ کی یہ نام کی صفت, تکبیر جو ہے, تکبیرات کے مسلسل ہوا میں فضا میں گونجنے لگے. تو ہوا کیا ہوا, اذان پوری مکمل ہوئی. اب نماز پڑھنا ہے, اقامت بھی ہونا ہے, وضو بھی کرنا ہے. تو تمام عیسائی ایک جگہ جمع ہو کر کہا کہ بھئی حضرت عمر بن خطاب اب نماز کا ارادہ فرمانے والے ہیں اور ان کی جماعت بھی یہاں نماز پڑھنا ہے. اب یہ زمین پر, اس جگہ پر یہ لوگ کیا نماز پڑھیں گے؟ ایک کام کریں گے, ہماری جو گرجا ہے, چرچ ہے, ہماری جو چرچ ہے, ہم اجازت دے دیں گے عمر کو اور عمر کی جماعت کو تاکہ وہ یہاں ہمارے چرچ میں آ کر نماز پڑھ لیں, یہاں آ کر نماز پڑھ لیں. تو سب سے بڑے عالم تھے عیسائی عالم, انہوں نے آ کر ادب سے کہا کہ عمر یہاں آپ نماز نہیں پڑھیں گے, یہ جگہ گندی ہے. ہم کو پتا ہے کہ تم جو جس رب کی عبادت کرتے ہو اس جگہ کا پاک ہونا تمہارے اسلام میں شرط اول میں سے ہے. جگہ کا پاک, بدن کا پاک, قبلے کا ہونا, قیام کا ہونا, اور یہ ساری چیزیں تمہارے مسائل میں سے ہم جانتے ہیں. لیکن عمر ہماری اس درخواست کو قبول کرے کہ آپ نماز یہاں نہ پڑھیں, ہمارے چرچ میں, ہمارے گرجا میں آ کر نماز پڑھیں. اور کہا کہ عمر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں, بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گرجا کے اندر کی تمام مورتیوں کو اٹھا کر سیٹ میں رکھ دیا, تمام تصاویر کو سیٹ میں رکھ دیا. جو مجسمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ لوگ بنا کر پہلے ویسی عبادت کیا کرتے تھے, اب تو مجسمہ وہ کچھ بھی نہیں, صرف سلیب لگاتے اور نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی. ہاں, ہم نے وہ سارے تصویروں کو ہٹا دیا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے خوشی کا اظہار کیا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ
گرجا کے اندر، چرچ کے اندر آپ نے تصویروں کو ہٹایا ہے تو ہم کو نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں کوئی دقت نہیں، کیونکہ ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، صنم کی نہیں کرتے. ہم عبادت سمد کی کرتے ہیں، صنم کی نہیں کرتے. ہم عبادت مخلوق کے خالق کی کرتے ہیں، نہ کہ مخلوق کی. ہم عیسیٰ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ عیسیٰ کے رب کی عبادت کرتے ہیں. بس یہ کہا اور تمام جماعت کو کہا کہ چلو بھائی وضو بناؤ اور چرچ کے اندر چلو. کہاں چلنا ہے؟ چرچ کے اندر چلنا ہے. اب چرچ کے اندر چلے گئے سارے صحابہ، وضو بنا کر چرچ کے اندر آ گئے. اب اندر آئے تو کیا کرنا؟ وضو بنا لیے، سارا کام ہو گیا. اب نیکسٹ کام کرنا کیا ہے؟ ارے بھائی تم سب مسجد میں آ گئے، وضو بنا گئے، سب آ گئے، امام بھی آ گئے، اب کرنا کیا ہے؟ نیکسٹ سب بنانا ہے. سب بنانے کے بعد اقامت دینا، اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ ہوگی، نماز ہوگی. اللہ اکبر. بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. اس کے بعد کا اصل تصور بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ. ایسا معاملہ بھی حضرت عمر کے ساتھ پیش آیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اب سنا بھی نہیں ہوگا. چرچ کے اندر نماز، چرچ کے اندر نماز. جگہ کا پاک ہو تو بس مصلی بچھاؤ، نماز شروع کرو. چرچ ہے، مندر ہے، مسجد ہے، مت دیکھو. اللہ کی زمین ہے. اللہ نے اس امت محمدیہ کے لیے دنیا کی اس زمین کا ہر حصہ مسجد بنا دیا ہے. پہلے قوموں کے لیے یہ اعزاز اکرام نہیں تھا. پہلے قوموں کے لیے یہ تھا کہ ایک مخصوص جگہ پر، جس جگہ جا رہے ہیں اسی جگہ پڑھنا، چاہے وہ کتنے بھی دور کیوں نہ ہو. ہر جگہ وہ لوگ عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اتنا راستہ آسان کر دیا. فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، تم مشکل بنا رہے ہو. جگہ پاک ہے، بدن پاک ہے، شرائط نماز مکمل ہے، تو بچھاؤ مصلی، نماز شروع کرو. یہ نہ دیکھو کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہ دیکھو کہ یہ جگہ کیسی بھی ہو، پاک ہے. تم اس جگہ پر مصلی بچھا کر عبادت کی نیت سے تکبیر کہہ کر، اللہ کے اکبر کہہ کر اللہ کے نام کو بلند کرو گے. یقین جانو ایک دن وہ آئے گا، وہ چرچ بھی اللہ کی عبادت کے لیے قبول ہو جائے گا، مندر بھی اللہ کی عبادت کے لیے قبول ہو جائے گا. لیکن اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا کہ مندر توڑ کے مسجد بنا لو. مندر توڑ کر مسجد بناؤ، 1,00,000 رکعتیں نماز پڑھ لو، نماز ایک بھی نہیں ہوگی، کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے. اسلام کا قانون ہے. کسی کی جگہ ہڑپ کر، ناحق جگہ قبضہ کر کے مسجد بنائی، 100 سال تک بھی نمازیں پڑھ لو، جمعہ کا بیان پڑھ لو، ایک کی نماز بھی نہیں ہوتی. مسجد پاکیزہ، عبادت پاک جگہ کے متمنی طلب بھی ہے. تو غرض حضرت عمر اندر آئے، حضرت عمر کی جماعت بھی اندر آئی، اور عیسائی لوگ دیکھ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب دیکھیں گے کہ ان کی عبادت کیسی ہوتی ہے، عمر کیسی عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. سب بندی، اقامت ہو گئی، پوری اقامت مکمل. اس کے بعد حضرت عمر نے، امام تھے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے. اچانک کچھ خیال آیا، رکعت توڑ کر تکبیر آدھی کہہ کر بند کر کے تمام صحابہ کو کہا کہ نہ، یہاں پر نماز نہیں پڑھیں گے، اب نکلو جنگل میں جا کر نماز پڑھیں. فوراً تمام صحابہ اور حضرت عمر بن خطاب نے اپنے مصلی، اپنا پاکیزہ کپڑا، جماعت کے احباب بھی پورا اٹھائے، جنگل میں چلے گئے. اس کے بعد عیسائیوں نے تعجب کے ساتھ، بڑے جو ہے دل لرزہ کے ساتھ آ کر وہاں حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے حضرت عمر سے کیا سوال کیا، اور حضرت عمر نے کیسا بہترین جواب دیا. پوری دنیا کی قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے اور تمام